الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ۔ جب ہمیں قرآن و حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ ہم آپ بھائی ہیں، تو بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیڑا، ہمارا درد، ہمارا دکھ آپ کا پیڑا درد دکھ ہمارا، ہم ایک دوسرے سے چولی دامن کا رشتہ رکھیں، بدن دو جان ایک۔ اب بہت سے لوگ اس دور میں اکثر یہ کہتے ملتے ہیں ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں، ہم کیوں جائیں کسی کے چکر میں پڑنے، ہم کیوں کسی سے برائی مول لیں، دشمنی مول لیں۔ حتیٰ کہ کتنے یہ کہتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں سے بھی کہتے ہیں کسی سے کوئی مطلب نہ ہو، کسی کے چکر میں نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہ۔ جس شخص کا امت مسلمہ کے حالات، اس کی پریشانیوں سے واسطہ نہ ہو، اس کا اسلام سے کیا واسطہ۔ اس لیے ہم لوگ اپنی زبان پر لگام دیں، اور برائیاں عروج پر ہیں، شیطان دندنا رہا ہے، وہ ہمیں آپ کو کٹھ پتلی بنا کر طرح طرح کی برائیوں میں ملوث کر رہا ہے، تاکہ ہم اور آپ اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے برائی کو برائی سمجھیں۔ ہاں، ہم میں قوی ایمان والا وہ ہے جو برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو برائی کو اگر طاقت رکھتے ہو برائی کو روکنے کی تو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ یہ ایمان کا اعلیٰ سطح والا معاملہ ہے۔ اور اگر یہ طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو زبان سے کہو کہ یہ برا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو دل میں برا سمجھو۔ لیکن حالات یہاں بڑے عجیب و غریب ہو گئے، ہم برا کو برا تو چھوڑ دیجیے، برائی کو برائی سمجھنے تک گریز کرنے لگے۔ اللہ کی پناہ۔ اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ اگر سن لیتے تھے کہ برائی ہے تو اسے جڑ سے ختم کرنے کی فکر میں لگ جاتے تھے۔ سارے کے سارے حضرات، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور حکومت، آپ گورنر بنائے ہیں یزید بن ابو سفیان کو شام کا۔ وہاں چند لوگوں نے شراب پی، انہیں گرفتار کروایا۔ کس نے؟ یزید بن ابو سفیان نے۔ اس واقعے کو تفصیل سے اسلامی سیاست میں حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے درج کیا ہے۔ سنیے، زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو جب وہ حضرات گرفتار ہوئے، جو شرابی کبابی تھے، وہ گرفتار ہوئے تو ان لوگوں سے جب مواخذہ کیا، پوچھ گچھ کی، کس نے؟ یزید بن ابو سفیان نے، تو ان لوگوں نے استدلال پیش کیا قرآن کریم کی آیت کوئی پڑھ کر، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے، سورہ مائدہ کی کوئی آیت انہوں نے پڑھی۔ بہرحال جب ان لوگوں نے یہ استدلال پیش کیا تو حضرت یزید بن ابو سفیان اب مجبور ہو گئے۔ مدینہ جو اس وقت راجدھانی تھی اسلامی ریاست کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خط بھیجے۔ خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پڑھا تو اس کے جواب جب دیے تو اس میں یہ بھی تحریر فرمایا کہ اگر یہ خط دن میں پہنچے تو رات کا انتظار نہ کرو، رات میں پہنچے تو صبح ہونے کا انتظار نہ کرو، ان حضرات کو میرے پاس بھیجو۔ تو جب وہ حضرات مدینہ پاک گرفتار کر کے لائے گئے تو آپ نے پوچھ گچھ کی بڑے بڑے اکابر صحابہ سے
کہ اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے، چونکہ حرام کو انہوں نے حلال ثابت کیا کرنا چاہا، اور وہ بھی قرآن سے استدلال کر کے، قرآن سے دلیل دے کر، تو بڑے بڑے اکابر صحابہ نے کہا ان کی گردنیں مار دی جائیں، چونکہ انہوں نے حرام کو حلال کہنے کی اور جاننے کی اور پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی مجمع میں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کی کیا رائے گرامی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے استفسار کرو، اگر یہ لوگ شراب کو حلال سمجھ کے پیے ہیں تو ان کی گردن مار دو، اگر ان لوگوں نے شراب کو حرام نہیں سمجھا پیا تو پھر ان کو 80 کوڑے لگائیں۔ یہ سب جو شرابی تھے یہ بھی اہل قبلہ تھے، اہل ایمان تھے، لیکن غلطی کو غلطی نہ سمجھنے کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی گئی۔ ہمیں آپ کو بھی سزا ملے گی اگر ہم غلطی کو غلطی نہیں کہیں گے، گناہ کو گناہ نہیں کہیں گے۔ اس لیے دوستو نچلی سطح ایمان کی یہی ہے، سب سے کمزور، کہ دل میں کم سے کم برائی کو برائی سمجھے، اور اللہ پاک سے دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے اندر سے تمام برائیوں کا خاتمہ فرما دے۔ اس لیے زبان کو لگام دیں، یہ قطعاً مت کہیں کہ ہم سے کسی سے کوئی واسطہ نہیں، ہم کسی کے چکر میں نہیں رہتے، حتیٰ کہ کتنے تو اپنے لڑکوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم اپنے لڑکے سے کہہ دیے ہیں کسی کے ہاں نہ جاؤ، کسی سے نہ واسطہ رکھو۔ ارے مسلمان خود غرض نہیں ہے اور نہ ہوتا ہے، وہ ہمدرد ہوتا ہے، سراپا خیر کا مجموعہ ہوتا ہے، سراپا خیر کا مجموعہ ہوتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔